تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سٹیٹس ہے دین اسلام کے اندر، آپ کی جو مکانت ہے، آپ کا جو درجہ ہے، وہ صرف خدا پاک سے، اللہ پاک سے ریسیو کر کے ہمیں پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اس سے کہیں بلند تر ہے۔ وہ بلند تر درجہ ہے کیا؟ وہ سٹیٹس ہے کیا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے؟ آج ہم اس سٹیٹس اور درجے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، فرمایا کہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے بِهِ، اس ہستی پر، اس ذات پر۔ تو آمنوا بِهِ میں ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس ہستی پاک پر، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ان کو مانا، ان کو تسلیم کیا، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے تعزیر کی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے عزرو عین زا کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں پر تعظیم کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی، تو لفظ تعظیم وہ عظمت سے ہے تو وہ بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ ان کی عظمت کا قائل ہے، ان کی عظمت کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ بھی مومن ہے، مگر اللہ رب العزت نے صرف لفظ عظمت استعمال نہیں فرمایا، اللہ پاک نے لفظ تعزیر استعمال فرمایا۔ عظمت اور تعزیر میں فرق یہ ہے، لفظ عظمت میں ہم کسی کی بزرگی کے، اس کی بڑائی کے، اس کے بلند درجے کے قائل ضرور ہوتے ہیں، مگر ہر ایک کی عظمت کا کوئی نہ کوئی ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ ہر ایک کی عزت، اس کی عظمت، اس کی توقیر کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے جس کے اندر اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کی توقیر محدود ہوتی، بند ہوتی۔ اللہ رب العزت نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے لفظ عظمت استعمال نہیں فرمایا، بلکہ لفظ تعزیر استعمال فرمایا کہ میرے محبوب کی تعزیر کرو۔ اس لیے کہ اگر عظمت کہا جاتا تو عظمت میں بندش ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے، ہر ایک کی عظمت کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی۔ آپ والدین کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کی تعظیم کی ایک حد ہے، آپ اساتذہ کی تعظیم کرتے ہیں ایک حد میں کرتے ہیں، اپنے مشائخ کی تعظیم کرتے ہیں ایک حد میں کرتے ہیں، بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں ایک حد میں کرتے ہیں، بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں ایک حد میں کرتے ہیں۔ تو ہر قابل عزت و عظمت، قابل احترام شخصیت کی جو عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کی توقیر ہے، اس کی تعظیم ہے، تو اس کی ایک حد ہے۔ مگر جب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی ذات گرامی کی بات آ جائے، آپ کے مقام کی بات آ جائے، آپ کے شرف کی بات آ جائے، آپ کے درجے کی بات آ جائے، آپ کے کمال کی بات آ جائے اور آپ کے علو مرتبت کی بات آ جائے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ عظمت استعمال ہی نہیں کیا، یہاں پر لفظ تعزیر استعمال کیا ہے۔ اس لیے کہ لفظ عظمت وہ حدود کے اندر بند ہوتا ہے، ہر عظمت کی ایک حد ہے، ہر ایک کی تعظیم کی ایک حد ہے، مگر جب لفظ تعزیر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کائنات کے ہر صاحب عزت کی عزت اور ہر صاحب احترام کا احترام اور ہر صاحب وقار کی توقیر کی ایک حد ہوگی، مگر جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی بات آ جائے، ان کی توقیر کی بات آ جائے، ان کی عظمت کی بات آ جائے، ان کے وقار کی بات آ جائے، ان کی شانوں کی بات آ جائے، تو فرمایا وَعَزَّرُوهُ، تو ہر ایک کی تعظیم و توقیر تو ایک حد کے اندر کرو، جب میرے محبوب کی بات آ جائے تو ان کی عظمت و توقیر کے لیے ساری حدیں توڑ دو، ان کی عظمت کی، علو مرتبت کی، ان کی شان کی، ان کے بلند درجات کی کوئی حد نہیں ہے، بس اتنا ان کو بلند کرو کہ صرف خدا نہیں کہہ سکتے ان کو، خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا خدا ہے،
باقی خدائی سے نیچے جتنے بلندتر درجات ہیں، عظمتیں ہیں، علو مرتبت کے جتنے بھی مقامات ہیں، وہ سارے کے سارے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے تم بیان کر سکتے ہو۔